السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، لگ یہ رہا ہے کہ روٹیشن پالیسی سے سندھ حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے، جس کا ثبوت خود سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک ایسا عجیب و غریب حکم نامہ روٹیشن پالیسی کے شکار 8 ڈی آئی جیز کو روکنے سے متعلق ہے، جس میں کہ 7 ڈی آئی جی پہلے ہی جو ہے وہ اپنے عہدوں کا چارج چھوڑ کر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں جوائننگ دے چکے ہیں، ماں سوائے ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن کے۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ تازہ ترین حکم نامہ جو کہ انتہائی عجلت میں جاری کیا گیا ہے، وہ محض مقصود میمن کو روکنے کے غرض سے جاری کیا گیا ہے۔ اس حکم نامے کی حقیقت کیا ہے اور اس کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اس پر آگے چل کر ہم پروگرام میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ آخر سندھ پولیس کے اپ گریڈیشن میں کیا رکاوٹ ہے۔ اس وقت پولیس کے پاس فنڈ نہیں ہے، سندھ حکومت فنڈ دینا نہیں چاہتی ہے، یا کہ سندھ پولیس اور سندھ حکومت خود ہی اس میں مخلص نہیں ہے اپنی فورس کو اپ گریڈ کرنے میں۔ یہی حال جو ہے وہ برطرف 3400 پولیس اہلکاروں کا ہے۔ کوالیفائی ہونے کے باوجود آخر ان کی بحالی میں غیر معمولی رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جا رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آگے چل کر ہم بات کریں گے کس طریقے سے سندھ کے جیل خانہ جات کے آئی جی نصرت منگن پہلے تو نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے ڈر سے امریکہ فرار ہو گئے، بعد میں کس اہم ترین سیاسی شخصیت کے ٹیلی فون ان کو موصول ہوتا ہے، جس کے بعد وہ کراچی آتے ہیں اور انہیں جو ہے سندھ حکومت میں اہم ترین ذمہ واری دینے کی یقین دہانی کروائی گئی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی جو ہے نیب کا جو مقدمہ ہے پلی بارگیننگ کے نتیجے میں وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام میں آگے ہم یہ بھی بات کریں گے کس طریقے سے جو ہے وہ کراچی کے سابقہ ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ ایف آئی اے میں جانے کے لیے کتنے جتن کر رہے، آخر کیا رکاوٹیں ہیں، وہ ایف آئی اے میں کیوں نہیں جا سکتے۔ اور پھر پروگرام کے آخر میں پی ٹی آئی کمبر میں جو ان کا ایک رہنما کا جو قتل ہوا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک احتجاج کراچی میں ہوا، اور پھر وہ زبردستی جو ہے وہ آئی جی ہاؤس میں، آئی جی آفس میں داخل ہوتے ہیں اور آئی جی سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات میں جو ہے وہ کمبر کے ایس ایس پی کی تبدیلی، معطلی اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت کس طرح سے ایک روٹیشن پالیسی سے اتنی بوکلا گئی ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کا آرڈر روٹیشن پالیسی کے شکار سندھ پولیس کے 8 ڈی آئی جی سے کے روکنے سے متعلق انہوں نے جاری کیا۔ یعنی کہ عملی طور پر سندھ پولیس کے جو 7 ڈی آئی جی اپنے عہدے کا چارج پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، یعنی سی آئی اے کے ڈی آئی جی نعمان صدیقی، ڈی آئی جی عبداللہ شیخ، ایسٹ کے جو ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن پہلے ہی جو ہے خیبر پختونخوا میں رپورٹ کر چکے ہیں، جوائننگ دے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے نعیم شیخ اور یونس چانڈیو پہلے ہی پنجاب میں، یونس چانڈیو، نعیم شیخ اور خود جاوید اکبر ریاض پنجاب میں جوائننگ دے چکے ہیں، اور عمر شاہد جو سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی تھے وہ تو 4-5 روز پہلے ہی بلوچستان پولیس میں اپنی جوائننگ دے چکے ہیں، ماں سوائے خود مقصود میمن جو کہ پاکستان میں شاید نہیں تھے جب یہ روٹیشن پالیسی کا نوٹیفیکیشن جاری اور جہاں سے ایکسپلینیشن ان کو جو موصول ہوئی سب کو، تو وہ شاید پاکستان میں نہیں تھے، وہ تاخیر سے آئے، تو انہوں نے ابھی تک چارج نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے جو ہے ایک ریکویسٹ بھجوائی ہے آئی جی کے ذریعے خود سندھ حکومت کو اور خود وفاقی اسلامی ڈویژن کو کہ انہیں چارج چھوڑنے میں کچھ مہلت دی جائے، اس لیے کہ وہ پاکستان میں یا اپنے یہاں ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ تو ان کو جو ہے شاید 1 ہفتے کی مہلت اور دے دی گئی ہے، تو 1 ہفتے بعد وہ بھی چارج چھوڑ دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس موقع پر سندھ حکومت کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ سانپ گزر چکا ہے، سانپ کے گزرے ہوئے راستے پر جو ہے آپ لاٹھی برسانے سے سانپ تو نہیں مرے گا، جن کو روکنا تھا وہ تو چلے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ کوئی آپ کا امپلائی نہیں ہے، وہ وفاق کے ملازم ہیں، وفاق میں ایز اے ڈائریکٹ پی ایس پی بھرتی ہوئے وفاق کے ملازم ہیں،
ان پر تمام تر جو ان کے قوانین جو ہے وہ وفاق کے ان پر اپلائی ہوتے ہیں، سندھ حکومت کے نہیں ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت کے پاس تو ایسا ڈپوٹیشن پہ کام کرتے ہیں، ان کی پوسٹنگ کرنے کی مجاز جو ہے وہ سندھ حکومت ضرور ہے، لیکن ان کو پروموشن دینے میں یا ان کے خلاف اگر کوئی محکمہ جاتی کارروائی ہوتی ہے، اگر سندھ حکومت ان کو روکتی ہے اور وہاں سے اگر ان کا جبری ریٹائرمنٹ کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے تو سندھ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ سندھ حکومت ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک تو سنگین قسم کا مذاق جو ہے یہ ٹرانسفر یعنی چارج چھوڑنے کے بعد جو ہے سندھ حکومت نے جو ہے ان کو روکنے کا حکم نامہ جاری کر دی، یعنی ایک اتنا سنگین مذاق، وہ بھی محکمہ پولیس کے کانسٹیبلوں سے نہیں بلکہ گریڈ 20 کے پی ایس پی افسروں کے ساتھ ایک سنگین قسم کا مذاق جو ہے سندھ حکومت نے کیا ان کے روکنے سے متعلق، یعنی جو کہ پہلے ہی جو ہے پرواز کر چکے ہیں، پہلے ہی جو ہے عملی طور پر جو ہے سندھ کی سرزمین کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، سندھ پولیس کو اور سندھ کو ٹاٹا کر چکے ہیں، ان کو روکنے کا پروانہ جو ہے سندھ حکومت نے جاری کیا، جو کہ ان کی جگسائی کا اس وقت باعث بن رہا ہے۔ یعنی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم نامہ لگ یہ رہا ہے کہ صرف اور صرف مقصود میمن ڈی آئی جی جو ایس ایس یو ہے ان کو روکنے کے غرض سے جاری کیا گیا ہے، ورنہ اس کا اور کوئی مقصد جو ہے سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ یہ جو حکم نامہ ہے یہ مقصود میمن کے لیے جاری کیا ہے، لیکن مقصود میمن بھی جو ہے اس حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہے، اگر وہ اس حکم نامے پر عمل درآمد کرتے ہیں تو اپنی نوکری گنوا دیں گے، اس لیے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ فیڈرل کے ملازم ہیں، وفاق کے ملازم ہیں، پی ایس پی افسر ہیں، اور وہ جو ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ جس حلف پر دستخط کر چکے ہیں اس کے تحت مرکز یا وفاق انہیں جہاں چاہے ٹرانسفر کرے وہاں جانے کے وہ پابند ہوں گے اگر انہوں نے اپنی نوکری بچانی ہے۔ کہتے ہیں نوکر کی تے نخرہ کی، آپ کو جانا پڑے گا، بے شک آپ کتنے ہی بڑے افسر کیوں نہ ہو، آپ گریڈ 20 کے افسر ہوں، گریڈ 21 کے ہوں، گریڈ 22 کے ہوں، لیکن آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حکم ماننے کے آپ پابند ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے، تو یہ جو 29 نومبر کو جو لیٹر جاری کیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے، وہ اس کو میں ایک مذاق سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور خود جو اس وقت چار چھوڑ کے چلے گئے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب اور خود بلوچستان، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے جی کو جلانے آ جاتے ہیں، اپنے اپنے غم کے فسانے سنانے آ جاتے ہیں۔ یہ حکم نامہ جو ہے یہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے علاوہ اس کی اور کوئی اخلاقی قانونی حیثیت نہیں ہے، ایک مذاق تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقصود میمن جو ہے جو کہ اس وقت ایک فولادی قسم کے ڈی آئی جی بن کر ابھرے ہیں کہ میں تو چارج نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کی بھی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ چارج نہ چھوڑنے کی بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں نہیں تھا یہاں پر، میری غیر موجودگی میں سب کچھ ہوا، تو لہذا مجھے چارج چھوڑنے کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے، ریکویسٹ کی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کی ریکویسٹ کو جو ہے تسلیم کر لیا گا، 1 ہفتے بعد وہ بھی چارج چھوڑ کر پنجاب روانہ ہو جائیں گے۔ طنز اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے، اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب گریڈیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ 3000 کانسٹیبلوں کی ویکینسی ختم کر کے اس کی جگہ جو ہے 100 ڈی ایس پیز کی نئی ویکینسیوں کی بات چل رہی ہے، رپورٹ بھجوائی جا چکی ہے خود آئی جی آفس سے۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کس طریقے سے ڈی ایس پیوں کو پرموٹ کر کے ایک طریقے سے ڈی ایس پی جو ہے 1,20,000 کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل اور اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کے لاشوں پر جو ہے وہ اپنی محل تعمیر کر رہے ہیں اپنے پروموشن کا، اور یہ وہ خود نہیں کر رہے، یہ خود سندھ پولیس کے آئی جی کر رہے ہیں، یعنی وہ آئی جی کر رہے ہیں جس کے کمان میں 1,40,000 فورس ہے۔ اس 1,40,000 فورس میں جو 90% جو ہے وہ سپاہی اور ہیڈ اور اے ایس آئی ہے، جن کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے، لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ بضد ہے، سندھ پولیس بضد ہو چکی ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہم اس کو نہیں کر سکتے، کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ اب جو یہ ایک اکاؤنٹنٹ سے ہماری بات ہوئی کہ بھئی یہ جو ہمیں فگر بتائیں کہ یہ 350 کانسٹیبل کو آپ ختم کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، مطلب کس طریقے سے 100 جو ہے ڈی ایس پیز کی جو ہے سیٹیں آپ کریٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کانسٹیبل کی تنخواہ جو ہے، ایک کانسٹیبل کی تنخواہ اس وقت 40,000 ہے، اس طریقے سے ایک ڈی ایس پی کی جو تنخواہ ہے راؤنڈ فگر جو اس کی بنتی ہے وہ 1,31,000 ہے۔
اب 100 جو ڈی ایس پیز کی تنخواہ اگر اس کو آپ کاؤنٹ کرو تو یہ تقریباً 13 ملین جو ہے وہ بنتی ہے. 13 ملین کا مطلب ہے کہ 1,30,00,000. اب 350 کانسٹیبل تو بہت زیادہ ہے ان کی, تو اگر آپ 350 کی تو اگر آپ کریں گے تو بہت زیادہ بن جائیں گے. صرف نہیں 3,000 بہت زیادہ ہے. صرف 350 کانسٹیبلوں کی تنخواہ جو ہے نا 40,000 کے حساب سے یہ 13.9 ملین بنتی ہے. یعنی کہ یہ بنتے ہیں 1,39,00,000 روپے. یعنی کہ صرف 350 کانسٹیبلوں کی ویکینسیاں ختم کر دو تو یہ آپ 100 ڈی ایس پی اس کی جگہ جو ہے وہ آپ نہیں ان کی سیٹیں نئی پوسٹیں ان کی کریٹ کر سکتے ہو. تو سوال یہ 3,000 جو ہے آپ کے پاس سپاہی ہیں, تو 3,000 سپاہیوں کو اگر آپ ان کی ویکینسی ختم کرو تو اس سے جو رقم آئے گی اس سے جو ہے وہ آپ پورے سندھ پولیس کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر سکتے ہیں. یہ خود اس اکاؤنٹنٹ کا کہنا ہے جو کہ پوری ایک رپورٹ بنا کے انہوں نے بھیجوائی تھی آئی جی کو, اور آئی جی نے ان کی رپورٹ جو ہے ان کے منہ پہ مار دی تھی کہ اس رپورٹ کو پھینک دو, ختم کرو اس کو, وہ کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کرو. یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو سندھ حکومت جانے وہ جانے, ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کو. جب اس کو کہا گیا کہ پولیس فورس کا معاملہ اور آپ پولیس فورس کے کمانڈر ہیں تو اس پر جو ہے آئی جی جو ہے غصے سے لال پیلے کے انہوں نے اس کو اپنے دفتر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا. یعنی کہ اتنا غصہ آیا سندھ پولیس کے آئی جی کو کہ ان کے لیے اکاؤنٹنٹ صاحب جو ہے وہ لڑ پڑے کہ بھئی یہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں. کانسٹیبلوں کا جینون معاملہ ہے, سپاہی ہیں, ہیڈ ہیں, جن کا پورا انحصار ہی رزق حلال پر ہے. وہ کوئی حرام تو نہیں کھاتے ہیں کہ ان کو یہاں وہاں سے کوئی بتہ ملتا ہوگا. وہ تو بیچارے یعنی کہ اسی پر ان کا انحصار ہے. اگر ان کو یہ 3,000 4,000 ان کی تنخواہ بڑھ جائے گی اور مراعات میں اضافہ ہو جائے گا تو ان کے بچے بھی اسکول میں جا سکیں گے, ٹیوشن پڑھ سکیں گے اور دودھ پی سکیں گے. ان کا بھی گھر کا چولہا جو ہے پورا مہینہ جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے جلتا رہے گا. یہ اس نے کیا اور اس کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو اب ویورز خاص طور سے میں یہ اپنے کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی جو ہے کوئی اور نہیں, آپ کا خود کا کمانڈر کر رہا ہے. چیف منسٹر کہہ چکے ہیں ہمیں کہ ہمیں جو ہے وہ 10 ارب روپے چاہیے, اس کے بغیر ہم یہ کر نہیں سکتے. کیا مذاق ہے بھائی, یہ خود حل موجود ہے آپ کے بچہ بغل میں ڈنورو شہر میں, خود آپ کا سندھ پولیس میں اس کا حل موجود ہے. اکاؤنٹنٹ جو ہے گریڈ 17 کے افسر ہوتے ہیں, اہلکار ہوتے ہیں, ان کے پاس ہے, وہ آپ کو حل دے رہے ہیں اور آپ ان کی حل سننے کو تیار. اس لیے کہ آپ یہ جو فنڈنگ ہے اس کو آپ خود اس میں آپ رنگے ہوئے ہیں, آپ کی اپنی عیاشیاں سے ہو رہی ہے, تو آپ چاہتے ہوں کہ آپ کی عیاشیوں میں رکاوٹ نہ ہے. کانسٹیبل جو ہے وہ بھوکے مرتے ہیں, مرنے دو, ان کو چولہے نہیں جلتے نہ جلنے دو, ان کے بچے اسکول نہیں جاتے نہ جانا. ہماری سر پہ کوئی نہیں پڑتے, ہمارے بچے جو ہے وہ تو لندن میں اور فرانس میں اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, ان کے نہیں ہوتے تو کیا ہوا. مطلب اتنی سرد موری, اتنا جو ہے یہ حال ہے جو ہے یہ سندھ پولیس کے بڑے افسروں کا ہے. یہی حال جو ہے وہ 3400 جو برطرف پولیس اہلکار ہے ان پر آپ نے کیا قدغن لگا دی. اس سے بھی زیادہ کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ دوڑ میں کامیاب ہو جاؤ تو ہم آپ کو جو ہے وہ امتحان میں پاس کر کے ہم آپ کو دوبارہ جو ہے اپائنٹ کر دیں گے. انہی کانسٹیبلوں کا آئے روز جو ہے ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے پکار میں, ان میں کسی نہ کسی کی آج بھی ایک اسپیچ آ رہی ہے ایک برطرف کانسٹیبل کی. یہی ان کا مطالبہ ہے کہ بھئی آپ ہمیں دوڑا رہے ہو تو کیا آئی جی جو ہے وہ دوبارہ اس وقت سی ایس ایس کے امتحان دینے کے قابل ہیں؟ یہ دوسرے جو ایس ایس پی 8-8 10 سال نوکری ان کو کیا وہ دوڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ اگر وہ دوڑ لیں گے ہمارے ساتھ تو ہم بھی دوڑ لیں گے. اگر ہم وہ نہیں دوڑ سکتے تو ان کو بھی نکال دو, ہمیں بھی نکال دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ قانون ان پہ لاگو نہیں ہوتا تو ہم پر وہ قانون آپ کس وجہ سے لاگو کر رہے ہیں, کون سے اخلاق ہے یا کیا ہے, کیوں ہم پر جو ہے وہ آپ نے ملازمتوں کے دروازے بند کر کے جو ہے ہمارے بچوں کو فاقہ کشی پر آپ نے مجبور کر دی. یہ ان سب کا جو ہے اجتماعی مطالبہ ہے. انہی کی آواز بن کر جو ہے میں آئی جی صاحب آپ کو مخاطب کروں کہ ان کے ساتھ آپ انصاف کریں. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا, یہ آپ کا آخر تک پیچھا کرتا رہے گا. یہ آپ کی 1,20,000 پولیس اہلکاروں کا مسئلہ ہے جن کا جینون پرابلم ہے, جن کا پورا انحصار جو ہے وہ رزق حلال پر ہے. بڑے بڑے افسروں کی طرح جو آپ کے ڈی پی او ہے یہ ہے, ان کی طرح وہ کوئی حرام نہیں کھاتے ہیں, وہ حلال کھاتے ہیں. آپ ان کو حلال بھی نہیں کھانے دے رہے ہو. یعنی جو آپ کا فرض ہے, آپ کا اختیار ہے, اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے آپ؟ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اگر اسی طرح جاری رہے, چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.
سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ ایک عرصے سے جو ہے ایف آئی اے میں ایڈیشنل ڈی جی کی 2 پوسٹیں خالی ہیں، یعنی کہ سلطان علی خواجہ ساؤدرن زون سے آ چکے ہیں، ایک بہت ہی اٹریکٹیبل پوسٹ ہے، اس پر جو نظر جو ہے وہ خود غلام نبی میمن کی بھی ہے اور خود ہمارے قابل احترام جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ کی بھی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ رانگ نمبر، آپ رانگ نمبر جب ملاتے ہو تو رانگ نمبر اس کے بعد آپ کی رابطہ کسی سے نہیں ہوتا، غلط جگہ رابطہ ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر موصوف جو ہیں یہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ رابطہ کیا شیخ رشید سے، وفاقی وزیر داخلہ سے، اپنے پوسٹنگ کے لیے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وزیر داخلہ کی اہمیت کتنی ہے، ان کی کتنی چلتی ہے۔ بے شک کوسٹ گارڈ بھی ان کے انڈر میں ہے، بے شک ان کے انڈر میں جو ہے یہ ایف آئی اے بھی ہے، لیکن ایف آئی اے کا ڈی جی جو ہے وہ ان کے انڈر ہونے کے باوجود ان کے کہنے پر جو ہے کسی کانسٹیبل کو بھی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کرتا۔ ایک کانسٹیبل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اس وقت اتنے سٹرونگ ڈی جی ہیں کہ وہ اپنے وزیر داخلہ کے حکم پر جو ہے ایک سپاہی کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ نے کس طریقے سے کیا سوچ کے آپ نے اپروچ کی کہ مجھے جو ہے وہ آپ گریڈ 21 کی پوسٹ پر جو ہے مجھے کراچی میں یعنی ڈی جی ایڈیشنل ڈی جی ساؤدرن زون لگا دیں؟ آپ نے غلطی کی، آپ کو تعلقات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ ان کے آپس میں مابین تعلقات کیا ہیں۔ تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں، یعنی خود شیخ رشید جو ہے وہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں 5 بار اس پر اٹیمپٹ کر چکے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی غرض سے، لیکن شیخ رشید کی نہیں چلی اور نہیں چل سکے گی۔ اب بعد میں ان کو احساس ہوا ڈاکٹر صاحب کو کہ میں نے غلط چینل گھما دیا، اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں اپنے ایک اور پرانے جو یعنی شناسا ہیں، میرا اشارہ پرویز الہی کی جانب ہے، پرویز الہی کے چینل کو بھی انہوں نے استعمال کیا کہ پرویز الہی سے ایک تو انہوں نے 30 سال بعد رابطہ کیا، 30 سال کا بڑا عرصہ ہوتا ہے رابطہ کیا بھی کہ یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری پوسٹنگ کرا دیں وہاں پر۔ اب پرویز الہی کے علم میں جب یہ بات آتی ہے کہ یہ پہلے جو ہے شیخ رشید کو جو ہے استعمال کر چکے ہیں، یعنی ان کا کاندھا استعمال کر چکے ہیں، وہ چلیدہ کارتوس سے یہ نشانہ مار چکے، وہ نہیں ہوا تو یہ اب میرے پاس ہے۔ تو ظاہر ہے شیخ رشید کی اور ان کے آپس میں کوئی اچھے مراسم نہیں ہیں، تو لہٰذا خود شیخ پرویز الہی نے بھی جو ہے وہ ان کی بات سنی انسنی کر دی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ رانگ نمبر تھا، رانگ کال انہوں نے ملائی، تو ان کی یہ کوشش جو ہے وہ باور ثابت نہیں ہوئی، وہ ایف آئی اے میں نہیں آ سکتے۔ حالانکہ اس سے قبل خود غلام نبی میمن کے ہمراہ جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے جب یہ کراچی آئے تھے، خود کلیم امام جو ہے جو کہ اس وقت موٹر وے کے آئی جی تھے، جب آئے تھے کراچی تو ان کی دونوں کی ملاقات ہوئی، تو دونوں نے جو ہے استدعا کی تھی کہ خدا را ہمیں جو ہے ہمارا کوئی ریکوزیشن بھجوائے اور ہماری جو ہے ہمیں موٹر وے میں ہماری پوسٹنگ کرا دے، سندھ پولیس سے ہماری جان چھڑائے۔ انہوں نے یقین دہانی بھی کر کہ ہاں میں آپ لوگ کا کر دوں گا، میں منسٹر سے بات کروں گا، لیکن انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ 2 دن بعد خود ان کا ہی وہاں سے پتہ کٹنے والا ہے، اور اس کے بعد ان کا وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا اور ان کی جگہ انعام غنی جو ہے وہ موٹر وے کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طریقے سے جو ہے غلام نبی میمن اور خود ڈاکٹر امیر شیخ کی جو ہے وہ قسمت کی دیوی ان پر مہربان نہیں ہے، وہ بدستور جو ہے وہ سندھ پولیس ہی میں اپنے فرائض ہنستے ہوئے روتے ہوئے ادا کرنے پر مجبور ہیں اور مجبور رہیں گے۔ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی لیے جائز سر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آئی جی جیل خانہ جات نصرت منگن کو کس سیاسی شخصیت کا فون موصول ہوا امریکہ میں، اس میں ان سے کہا کہ آپ کیوں روپوش ہیں، کراچی آ جائیں، آپ کو سندھ حکومت جو ہے اہم ترین ذمہ واری دینے جا رہی ہے۔ یقین دہانی جب ہو جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیب سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نیب کا معاملہ بھی پلی بارگیننگ کے تحت ختم کر دیا جائے گا۔ ان تمام یقین دہانیوں کے بعد انتہائی باخبر ذرائع جو ہے سندھ حکومت کے، نیب کے اور ہمارے نمائندہ ہمراز راہی کو جو اطلاع ملی اس کے مطابق بعد میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آمد ہو جاتی ہے کراچی میں۔ اطلاع یہ تھی کہ ان کو زکوٰۃ اور عشر کا زکوٰۃ کا محکمے کا کوئی مشیر بنایا جا رہا ہے، لیکن بعد میں شور شرابہ ہوا کہ نہیں، لیکن اب یہ باوثوق ذرائع یہ بتا رہا ہے کہ انہیں جو ہے ان کے سابقہ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ ایڈوائزر بنایا جا رہا ہے، اعجاز جاکرانی کو جو ہے وہاں سے
کسی اور جگہ بھیج کر ان کی جگہ جو ہے خود نصرت منگن کو جیل خانہ جات کا ایڈوائزر بنائے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ ناظرین پاکستان ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی مہربانی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی چور ڈاکو منسٹر بن سکتا ہے، چور ڈاکو قتل کے مقدمے کے ملزمان جو ہے وہ بڑی بڑی اہم ترین پوسٹوں پر پہنچ جاتے ہیں جمہوریت کی توفیل۔ جمہوریت جو ہے یہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن وائٹ کالر جو کرمنل ہوتے ہیں انہوں نے جمہوریت کو صحیح سمجھا ہے، یعنی قانون شکن جو ہے جمہوریت کے توفیل جو ہے قانون ساز ادارے میں جانے میں آسانی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس پاکستان کی جو جمہوریت ہے نا، یہ دنیا کی انوکھی جمہوریت ہے۔ تو لہٰذا اگر نصرت منگن جو سابقہ آئی جی جیل مفرور ہونے کے باوجود اور اتنا بڑا 8-10 ارب کا ریفرنس جو انہوں نے تیار کر رہے ہیں نیب، اس کے باوجود اگر ان کو جیلوں کا ایڈوائزر بنا دیا ہے، تو اس سے قبل جو جیل کا ایڈوائزر تھا وہ بھی تو خود نیب کو مطلوب تھا، نیب گرفتار کرنے گئی تھی، اور خود ریاض شمائل جو جیکب آباد کے جو ایس ایس پی تھے انہوں نے جو ہے وہ غداری کی اور ان سے وفاداری کر کے ان کو بچایا، فرار کروا دیا موبائل میں، اور وہ اس کے بعد ایڈوائزر بن گئے۔ تو یہ تو حال ہے سندھ پولیس کا، یہ حال ہے سندھ حکومت کا، اور یہ حال ہے وطن عزیز کی سب سے لاڈلی جمہوریت کا، کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ آج بڑا مظاہرہ ہوا آئی جی آفس کے سامنے۔ پی ٹی آئی کی جو اراکین اسمبلی تھے وہ تمام کے تمام وہاں موجود تھے۔ آئی جی سندھ کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سندھ پولیس کے آئی جی نہیں، آپ تو صرف آصف علی زرداری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے وفادار ہو، ان کے آئی جی ہو، ان کے اشاروں پر چلتے ہو۔ آپ نہ تو سندھ پولیس کے آئی جی ہو، نہ ہی آپ سندھ کے عوام کے امن و امان کے ذمہ وار ہو۔ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، محض اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے آپ سندھ پیپلز پارٹی کے جو ہے وفادار بن چکے۔ اس قسم کے بہت خوفناک نعرے لگتے رہے دن بھر۔ بعد میں جو ہے یہ جو احتجاج تھا یہ کمبر شہداد کوٹ میں خود پی ٹی آئی کے وہاں کے مقامی رہنما سخاوت راجپوت کے بے ایمانہ قتل پر تھا، کہ وہ قتل کی واردات ہوتی، اور وہاں کا جو ایس ایس پی ہے نثار جو ہے وہ سمیر چنا جو ہے وہ جو ہے ایک طریقے سے کہتے ہیں فریق بن چکا ہے، حملہ آوروں کو گرفتار نہیں کر رہا ہے، وہ ان کی ایک طریقے سے سرپرستی کرنے کا خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے الزام لگایا۔ بعد میں وہ نے کہا ہم آئی جی سے کم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ ایڈیشنل آئی جی نے ملاقات کرنے کی کوشش کی، باقی لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں ملیں گے، انہوں نے کہا ہم صرف آئی جی سے ملیں گے۔ بعد میں وہ زبردستی آئی جی کے آفس میں گئے، جس کے بعد پھر آئی جی کی ان سے اطلاع ہے کہ ملاقات ہوگی، اور ان سب کا مطالبہ تھا کہ بھئی آپ جو ہے یہ جو ہے کیا نام ہے کمبر شہداد کوٹ کے جو ایس ایس پی ہے سمیر چنا کو جو ہے معطل کرے، ان کے خلاف مقدمہ درج کرے، ان کے خلاف مزید کارروائی کرے۔ یہ مطالبہ کی یقین دہانی کے بعد جو ہے یہ احتجاج جو ہے وہ ختم ہوا، یعنی اتنا خوفناک احتجاج۔ ناظرین کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ اطلاع یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے جو سندھ اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، میرا اشارہ جو ہے علیم عادل شیخ کی جانب، ان کی آئی جی سے معاملات بہتر ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ حالانکہ آج احتجاج ہوا ہے، معلوم نہیں کہ اس احتجاج میں وہ شامل تھے یا نہیں تھے، لیکن اب وہ اتنی تلخی ان کی گفتگو میں آئی جی کے لیے نہیں ہوتی جو کہ پہلے جو پہلی گرج چمک ہوتی تھی، کہ آئی جی کو جو ہے وہ برس پڑتے تھے کہ اگر ان کے سامنے آئی ہے تو ان پر حملہ آور ہو جائیں، لیکن اب وہ سچویشن نہیں۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ آئی جی سندھ سے ان کی ملاقات میں جو فیسیلیٹر کا کردار جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ملیر کے نوجوان ایس ایس پی عرفان بہادر نے ادا کیا۔ یعنی عرفان بہادر کے جو ہے خود علیم عادل شیخ سے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اور یہ ملاقات کا اہتمام جو ہے یہ سب کچھ کہتے ہیں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ خود عرفان بہادر نے کہتے، عرفان بہادر کے توسط سے جو ہے وہ آئی جی سے مشتاق مہر کی جو ہے علیم عادل شیخ سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ان سے استدعا کی گئی تھی کہ آپ جو ہے پرائم منسٹر سے جو ہے وہ مشتاق مہر کی شکایت نہ کرے، بلکہ ان کی حمایت کرے، تاکہ یہ فروری تک جو ہے سندھ پولیس میں آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں کچھ ایسا ہی جو ہے ہوا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے عرفان بہادر نے محض ملیر میں جو ہے اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے اپنے آئی جی کی جو ہے وہ حمایت حاصل کرنے کے غرض سے جو ہے یہ سب کچھ
کوچ کیا ہے۔ یہ اطلاع پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو دی ہے۔ ناظرین، ہم کل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ سندھ پولیس کے جو سینئر اکاؤنٹنٹ ہیں، وہاں کے جو ہے ویلفیئر برانچ کے ہیں، جنرل برانچ کے ہیں، اور کچھ جو یونیفارم برانچ کے جو ہے وہاں پر جو اربوں کا اس وقت ایک گپلا چل رہا ہے، اس پر بھی ہمارا نمائندہ خصوصی ہمراز رائی جو ہے وہ دن رات کام کر، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میٹیریل ان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ ابھی آئندہ چند دنوں میں جو ہے ہم اس پر بھی جو ہے انکشاف کریں گے کہ کتنا بڑا گپلا اس وقت جو ہے یونیفارم میں، شوز میں، اور دوسرا جو اس وقت لاجسٹک میں جو خریداری ہو رہی ہے، جو نئے وہاں کے اے آئی جی آئے جن کو خاص طور سے وہاں پر پوسٹ کیا گیا ہے، میرا اشارہ جو ہے خاور اکبر شیخ کی جانب ہے، اس پر بھی جو ہے ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اب ایسے کہو کہ میں اجازت چاہوں ناظرین، آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طریقے سے ایک 3400 برطرف کانسٹیبل میں ایک برطرف کانسٹیبل کی سپیچ آپ سنیں، وہ کس طریقے سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہوں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، میں صدام حسین بلوچ ڈسٹرکٹ جامشورو سے عرض کر رہا ہوں سر ہم 2012 میں سندھ پولیس میں اپائنٹمنٹ ہوئے اور 2016 میں اے ڈی خواجہ نے ہمیں ڈسچارج فرام سروس کر کے انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو اپائنٹمنٹ کیا ہے آؤٹ آف پروونس کے ایبٹ آباد، مانسرا، گلگت بلوچستان KPK کے سر اے ڈی خواجہ نے الزام لگایا ہے کہ آپ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ کے ہیں سر، ہم سندھ میں رہ کر سندھ میں اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتے، تو اے ڈی خواجہ نے آؤٹ آف پروونس کے اپنے من پسند لوگوں کو سندھ پولیس میں، کراچی میں، سندھ میں اپائنٹمنٹ کیسے کیا سر؟ یہ ایک سوال نشان ہے۔ اور سر CM صاحب اب کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے ٹیسٹ لیں گے سر، 5 سال ہمارا سروس ہے، اب ہم ٹیسٹ کیسے دیں گے؟ کیا سر IG سندھ جو SSP رینک کے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ رننگ کر پائیں گے؟ اگر IG سندھ اور SSP رینک کے جتنے بھی آفیسر ہیں اب وہ ہمارے ساتھ رننگ کریں گے تو ہم بھی سر برطرف پولیس اہلکار جو ہے ہم بھی رننگ کر سکتے ہیں سر۔ ہم آپ کے چینل کے تھرو سر CM صاحب تک آپ ہمارا آواز اٹھائیں، ہم اب ٹیسٹ نہیں دے پائیں گے سر، ہم اب رننگ کیسے کریں سر؟ کیا IG سندھ ہمارے ساتھ ہے اور SSP رینک کے جتنے بھی آفیسر ہیں وہ ہمارے ساتھ رننگ کریں گے؟ مہربانی کریں 3400 برطرف پولیس اہلکاروں کو بحال کر کے ہماری بے چینی ختم کریں، مہربانی سر۔